بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر ویکیشن کلاس 5. جی تو پیارے بچوں پیج نمبر 43 نکالیں. مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نیز مطلع سے کیا مراد؟ مطلع کے لغوی معنی ہیں تاج یا تراشا ہوا. کسی بھی نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. مقطع کے لغوی معنی تحریر کریں. نیز مقطع سے کیا مراد ہے؟ مقطع کے لغوی معنی ہیں تراشا ہوا. کسی بھی نظم کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس شعر میں ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کریں. جی بیٹا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ردیف اور قافیہ کیا ہوتا ہے. ردیف وہ لفظ جو نظم میں بار بار آتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں، جیسے کرے کوئی کرے کوئی، ٹھیک ہے. اور قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو جن کی ادائیگی ایک جیسی، جیسے ہوا اور دوا. تو اس شعر میں کرے کوئی انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے آپ نے. اس شعر میں کرے کوئی ردیف ہے اور ہوا دوا قافیہ ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اس شعر میں کون سی شعری اصطلاح استعمال کی گئی ہے؟ اس شعر میں استعارہ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. جی بچوں نکالیں پیج نمبر 44. سوری بیٹا پیج نمبر 42 نکالنا ہے آپ نے. 42. سوال ہے جی ایک مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ایک مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. رباعی کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ رباعی 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے. کس ناول کو اردو کا سب سے پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے؟ نیز ناول نگار کا نام بھی تحریر کریں. میرات العروس کو اردو کا سب سے پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے. اس کے لکھاری ہوتا ہے لکھنے والا، ناول نگار. اس کے لکھاری کا نام نذیر احمد دہلوی ہے. نظم کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ نظم کا آغاز 12ویں صدی میں ہوا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. پاکستان کا قومی ترانہ کس زبان میں ہے اور یہ کس نے لکھا؟ کسی کو پتہ بیٹا؟ پاکستان کا قومی ترانہ فارسی زبان میں ہے. اسے حفیظ جلندری نے لکھا ہے. اگلا سوال ہے جی علامہ اقبال کی تصانیف کے نام لکھیں، یعنی کہ کتابوں کے. شکوہ اور جواب شکوہ، بانگ درا، بال جبریل،
ضرب المثل، عکس لالاتور، عکس اسرار خودی، ارغمان حجاز، اسرار و رموز، جاوید نامہ، جوہر، آئینہ انجم، خضر راہ، خطبہ صدارت اور کلیات اقبال۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ ایک مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ایک مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ ربائی کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ ایک ربائی 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کس ناول کو اردو کا سب سے پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے؟ نیز ناول نگار کا نام بھی تحریر کریں۔ میرات العروج کو اردو کا سب سے پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے لکھاری کا نام نذیر احمد دہلوی ہے۔ نظم کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ نظم کا آغاز 12ویں صدی میں ہوا۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس زبان میں ہے اور یہ کس نے لکھا؟ پاکستان کا قومی ترانہ فارسی زبان میں ہے، اسے حفیظ جالندری نے لکھا۔ علامہ اقبال کی تصانیف کے نام لکھیں۔ شکوہ اور جواب شکوہ، بانگ درا، بال جبریل، ضرب المثل، عکس لالاتور، عکس اسرار خودی، ارغمان حجاز، اسرار و رموز، جاوید نامہ، جوہر، آئینہ انجم، خضر راہ، خطبہ صدارت اور کلیات اقبال۔ جو نکالیں صفحہ نمبر 41۔ واحد کو اس کی جمع سے ملائیں۔ مصروفیت، مصروفیات، نقل، نقول، اداسی، اداسیاں، سہولت، سہولتیں، امید، امیدیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آگے دیکھیں۔ مصرع مکمل کریں۔ دھرتی پر ڈیش چھائی، کوئل کوکی چڑیاں ڈیش، دیکھو ناچ رہا ہے ڈیش، گلشن میں ڈیش کھلایا، دیکھنا ہم کو ڈیش نہ پائے۔ بیٹا یہ سارے جو مصرے لیے گئے نا، یہ آپ کی نظر دیکھو ناچ رہا ہے مور میں سے ہی ہیں سارے۔ میں فل کروا دیتی ہوں، آپ اس نظم کو بھی ضرور پڑھنا۔ دھرتی پر ڈیش چھائی، ہریالی، کوئل کوکی چڑیاں چہکی، دیکھو ناچ رہا ہے مور، گلشن میں گلزار کھلایا یعنی کہ پھول، دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے۔ دھرتی پہ ہریالی چھائی، کوئل کوکی چڑیاں چہکیں، دیکھو ناچ رہا ہے مور، گلشن میں گلزار کھلایا، دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب یہ جو لیسن میں نے آج آپ کو کروایا اچھے طریقے سے اس کو ریپیٹ کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور گھروں میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔